أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے جو رسول تھے ان کا بھی استہزاء کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ اسی چیز کے پھیر میں آ گئے، ما کانوا بہی یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ دیکھتے ہیں تو مذاق کے طور پہ، تمسخر کے طور پہ یہ بات کہتے ہیں، احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو پہلے رسول تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، لہذا آپ اس بات پہ غمگین نہ ہوں، آزردہ نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اس بات۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس بات کا وہ مذاق اڑاتے تھے، عذاب کہاں ہے، عذاب کی بات کرتے ہو عذاب آتا کیوں نہیں، کدھر ہے عذاب، یہ آخرت کہاں پہ ہے، کہاں اللہ کی پکڑ ہے، اس طرح کی جو باتیں تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب تو اپنے وقت پہ آنا تھا، لہذا عذاب اپنے وقت پہ آ گیا، اور جس بات کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی بات کے پھیر میں آ گیا۔ اب دو باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کے معاملے میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی حفاظت کا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت اس قرآن مجید کے میں کوئی رد و بدل یا ترمیم کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، نہ آج تک کسی نے کیا ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہوا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والے ہیں ان سے انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں، کسی دوسرے پہ اس کا انحصار نہیں ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی سزا کا انتظام ہم خود کر دیں گے۔ اب اس معاملے میں جو شرعی مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والا، استہزاء کرنے والا، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ واجب القتل ہے۔ یہ علماء امت کا اتفاق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوی کی مثالیں موجود ہیں کہ جن کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا یا توہین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو قتل کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو استہزاء کا مجرم ہے اس کو معافی دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ کوئی مسلمان حکمران یا کوئی عدالت یا کوئی قاضی یا کوئی اسمبلی یا کوئی ایسی اتھارٹی دنیا میں نہیں ہے جو توہین رسالت کے مجرم کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا اپنی حیات طیبہ میں، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں دو آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، دو مسلمانوں کی شدید سفارش پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار تھا اپنی زندگی میں، اگر وہ توہین رسالت کے مجرم کو معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ توہین رسالت کے مجرم کو معاف کر، خواہ کوئی مسلمان توہین کرے یا کوئی کافر توہین کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ملک سے بھی نہیں ہے کہ اگر اسلامی ملک ہے اس میں کوئی مسلمان یا غیر مسلم توہین کرے پھر تو یہ قانون لاگو ہوگا، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ملک ہے تو اس میں توہین ہوتی ہے تو اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ یہ بھی فرق نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ خواہ کوئی غیر مسلم ملک میں ہو یا مسلمان ملک میں ہو، کافر ہو یا نام نہاد مسلمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا جو ہے وہ ہر صورت میں قتل ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ سزا اصولی طور پہ حکومت وقت کو دینی چاہیے، اسلامی حکومت کو، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی یہ استہزاء والا معاملہ جو ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی زمانہ خالی نہیں رہا اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک ہمیشہ اس طرح کی مثالیں آتی رہی ہیں اور لوگ یہ جرم کرتے رہے ہیں۔ جو مسلمان حکمران تھے ان کے زمانے میں جس نے بھی جرت کی یا جس نے بھی یہ جرم کیا، مسلمان حکومتوں نے ان کو سزا دی۔ صلاح الدین ایوبی نے تو قسم کھا لی تھی، صلیبی کمانڈر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی اس بات کی کہ جب تک میں صلیبی کمانڈر سے بدلہ نہیں لے لیتا، اس کو سزا نہیں دے دیتا جو شریعت میں موجود ہے، تب تک میں نہ تو نیا لباس پہنوں گا نہ اپنے محل میں جاؤں گا۔ یہ قسم کھا لی اس نے، اور جب بیت المقدس فتح ہوا تو پھر صلاح الدین ایوبی کے حکم پہ صلیبی کمانڈر کو گرفتار کیا گیا، اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کمانڈر کو جہنم رسید کیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ استہزاء کی سزا جو ہے یہ اسلامی حکومت پہ اس طرح واجب ہے جس طرح مسلمان پہ نماز اور روزہ واجب ہے، اسی طرح اگر اسلامی حکومت یہ کام نہیں کرتی تو بہت بڑا یہ جرم کر رہی ہے، بہت وہ گناہگار ہے اسلامی حکومت، وہ اپنے حقوق ادا نہیں کر رہی۔ اور یہ بھی ہے کہ جب اسلامی حکومتوں نے
اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے توہین رسالت کے مجرموں کو عام آدمیوں کے ہاتھوں سے جہنم رسید کروا دیا، بچا نہیں وہ۔ اور اگر یہاں بچ جاتا ہے تو پھر اگلے جہان کی جو سزا ہے یا جو عذاب اور پکڑ ہے وہ تو کہیں گیا نہیں، لیکن دنیا میں بھی یہ ہے کہ جس نے توہین رسالت کا جرم کیا یا تو اسلامی حکومتوں نے اس کو سزا دی یا پھر کسی نہ کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اس کو جہنم رسید کیا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو اسلامی حکومتیں ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اجتماعی طور پہ اس کا سدباب کرنے کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اسلامی حکومتیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 50 سے زائد اسلامی حکومتیں ہیں، اور یہ تحریک پیدا ہونی چاہیے حکومتوں میں کہ ساری حکومتیں مل کے اس جرم کا سدباب کریں، یہ ذمہ داری ہے اسلامی حکومتوں کی۔ یہ چند مسائل تھے رسالت کے توہین رسالت کے جرم کے بارے میں۔ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، قل من یکلاکم باللیل والنہار من الرحمن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھو اللہ کو چھوڑ کے تم نے دوسرے الہ اور اپنے مشکل کشا اور حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، کون ہے جو تمہیں اگر رحمان کی طرف سے پکڑ آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت، تو ہے کوئی جو اللہ کے عذاب سے بچا لے، اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں تو قرآن مجید میں بھی دے دی ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی اور مشکل کشا اور حاجت روا تو دور کی بات، خود پیغمبر جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ پیغمبر نے تمنا بھی کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اللہ کی پکڑ آئی تو پیغمبر بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ جو لوط علیہ السلام تھے ان کے بارے میں بھی بیوی ایمان نہیں لائی اور اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی ایمان لانے کے لیے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر پیغمبر بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے اب اسی لیے یہ بات آگے ارشاد فرمائی ہے نا کہ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے نا اللہ کی نصیحت پہ کان نہیں لاتی۔ اب اللہ تعالیٰ تو اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی روکنا ہو شرک سے اللہ تعالیٰ کر تو سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ میرا قانون نہیں ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اگر میں سارے لوگوں کو موحد بنانا چاہتا تو میں بنا سکتا تھا، سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن یہ میرا قانون نہیں ہے۔ میں جو موحد ہوں گے، جو اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے اور اپنے فہم سے ایمان لائیں گے اور توحید اختیار کریں گے ان کو میں جنت میں بھیجوں گا، اور جو باغی رہیں گے، سرکش بنیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ان کو میں سزا دوں گا اور ان کو جہنم میں بھیجوں گا۔ لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نصیحت ہی کرتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات پکڑ بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جو قانون بنایا ہے، وہ تو یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینا ہے، سزا کے طور پر یا ثواب کے طور پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نصیحت تو کرتا ہوں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی نصیحت پہ غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی نصیحت پہ توجہ نہیں کرتے، معرضون، وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں اللہ کی نصیحتوں سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات ہے، سوچ و بچار کی دعوت فکر ہے، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے کوئی الہ ایسے ہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا ایسے ہیں جو ان کو ہماری پکڑ سے بچا سکیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے وہ اپنے آپ نہیں بچا سکتے، دوسرے کو بچانا تو دور کی بات، اگر ایک پتھر کا دیوتا یا دیوی آپ نے بنا لیا اور وہ گر کے ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ٹوٹ جاتا ہے، لکڑی کا ہو یا مٹی کا ہو، پتھر کا ہو یا لوہے کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، اس نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، وہ تو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتا، دوسرے لوگوں کی مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے میں اور بات سمجھانے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی،
اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دی ہیں اس کی. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. پھر وہی بات ہے، لوگوں غور سے سنو، لوگوں سوچ بچار کرو. اللہ ایک تمہیں مثال دیتا ہے، فاستمعوا لہ، پورے غور سے اور پوری توجہ سے سنو وہ مثال. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ولا يتمعون. اللہ کے علاوہ جن نے نہ رکھا ہے مشکل کشا اور حاجت روا ہے، خواہ مولا علی ہوں یا قادریانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مولا حسین ہوں، یا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا کوئی مٹی کا یا پتھر کا دیوتا ہے یا لوہے کا دیوتا ہے، وہ سارے مخاطب ہے اس میں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک مچھی یا مکھی سے چھوٹی چیز بھی کوئی پیدا کر سکیں. اور آگے فرمایا کہ وَلَا بَيْتَمَعُوا لَهُ، سارے اکٹھے ہو جائیں. یہ جتنے بھی مشکل کشا اور حاجت روا بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، تب بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور آگے فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے. اب یہاں دیکھیے یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس سے محض پتھر کے دیوی اور دیوتا مراد نہیں ہے. ان سے مکھی چھینتی تو اس سے ہے جس کے پاس کوئی چیز ہے. اس سے زندہ انسان مراد ہیں، جو مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، جو حاجت روا بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اپنے آستانوں پہ سجدے کروانے کے لیے دلائل گھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظریں نیازیں دیتے ہیں آ کے ان کے حضور میں، وہ مراد ہے. اس سے فرمایا کہ ان کا حال اپنا یہ ہے کہ وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ اسے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، جو حاجت مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے. وہ تو اس لیے کمزور ہے کہ آ گیا آستانے پہ، آ گیا دروازے پہ، آ گیا کسی مقبرے پہ کہ میں تو کمزور ہوں، بے بس ہوں، میری حاجت کہیں سے پوری ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے تم حاجت پوری کرنے کے لیے آئے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح کا بے بس ہے. جس طرح تم بے بس ہو کے اس درگاہ پہ آئے ہو، یا اس مقبرے پہ آئے ہو، یا اس دربار پہ آئے ہو، جس طرح تم بے بس ہو، ویسے ہی یہ دربار والا یا مقبرے والا بھی بے بس ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بات سمجھانے میں اور نصیحت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن بات تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نصیحت پہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی طرف منہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی جن کو تم نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے، حاجت روا سمجھتے ہو، ہماری تائید تو حاصل نہیں ہے انہیں. ہم نے نہ کہیں کوئی آیت نازل کی ہے، نہ کہیں ایسی بات کہی ہے کہ فلاں آدمی کے مزار پہ چلے جاؤ، یا فلاں پیر صاحب کے مزار پہ چلے جاؤ، یا فلاں کے دربار خانقاہ پہ چلے جاؤ تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. اللہ ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی. میں نے تو کسی بھی پیر کی یا کسی حاجت روا کی یا کسی مشکل کشا کی یا کسی مولا کی میں نے تو تائید نہیں کی، نہ ہی میں نے کہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی حاجتیں پوری کرنے والا ہے یا مشکلات دور کرنے والا ہے. میں نے کسی کی تائید نہیں کی. اپنے پیغمبروں کی بھی اللہ نے نفی فرما دی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں. یہ بہت بڑی اہم بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں بھی. بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا اس فریب اور دھوکے میں مبتلا ہے جو فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، اصل بات یہ ہے ہم نے دنیا کا ساز و سامان دے رکھا ہے ان کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا سے دیتے چلے آ رہے ہیں. حتی طال علیہم العمر، لمبا عرصہ گزر گیا، لمبا زمانہ گزر گیا کہ ہم ان کو خوشحالی دے رکھی ہے، مال دولت دے رکھا ہے، صحت دے رکھی ہے، جوانی دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے.
सारी नेमतें अल्लाह फरमाते हैं कि देते देते लंबा अरसा गुजर गया, अब ये बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये जो माल और दौलत है, ये जो खुशहाली है, हम तो इसके मुस्तहिक हैं, ये हमें इसी तरह हमेशा मिलती चली है। ये बहुत बड़ा धोखा है जो बार बार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूर फरमाया है। अल्लाह ताला ने बहुत सी जगह पे ये बात इरशाद फरमाई कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये जो दुनिया है ना, ये धोखे का सामान है, बिल्कुल ये फरेब है जो तुम्हें नजर आता है। देखे ना, इंसान अगर सोचे तो बहुत सी मिसालें इंसान के सामने हैं। इंसान पैदा होता है, माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं, तालीम दिलाते हैं उसको, और फिर बच्चा कारोबार पे लग जाता है या मुलाजमत पे लग जाता है, शादी हो जाती है, खुशहाली आ जाती है, माल आ जाता है, दौलत आ जाती है, और फिर आगे इंसान के बच्चे शुरू हो जाते हैं, घराना बन जाता है। इंसान कभी सोचता नहीं कि ये जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, ये घराना दिया है, ये दुनिया छोड़ के भी जाना है हमने। किसी दिन इस घर से हमारे बाबा का जनाजा निकलेगा, या पता नहीं किसी रोज हमारी मामा का जनाजा निकले इस घर से, ये इंसान सोचता नहीं है। लेकिन जब बीमारी आती है, जनाजा निकलता है, तो फिर पीटते हैं, ओहो जी क्या हो गया हमारे साथ, ये क्यों ऐसे हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, अभी तो ये उम्र नहीं थी। ये हमारी अपनी हमाकत है। ये हमें सोच के रखना चाहिए कि ये जो नेमतें अल्लाह ने दे रखी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ना बुरा वक्त हमेशा के लिए है, ना अच्छा वक्त हमेशा के लिए है। और रोजमर्रा में हम कितनी मिसालें ऐसी देखते हैं। सूरज तुलू होता है, दिन की इब्तिदा होती है, उस दिन का एंड भी है। रात अगर आती है तो उस रात का एंड भी है। हफ्ता अगर शुरू होता है तो उस हफ्ते का एंड भी है, हफ्ता वो खत्म भी होता है। महीना शुरू होता है तो महीने का एंड भी है। ये जिंदगी जो शुरू हुई, ये जो खुशहाली अल्लाह ने दी है, ये जो नेमतें दी हैं, ये जो अल्लाह ताला हजारों में हमें तनख्वाहें दे रहे हैं या कारोबार में लाखों हमें आ रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे। यही बात अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम किस धोखे में पड़े हो। और बड़ी अच्छी बात कही है अल्लामा इकबाल ने भी, किया है तूने मताए गरूर का सौदा। अल्लामा इकबाल की शायरी में कुरान मजीद की इस्तिलाहें जो हैं बड़ी कसरत से इस्तेमाल की हैं। लगता है कि बड़ा ही गहरा मुताला था अल्लामा इकबाल का कुरान मजीद का। ये शेर में जो मुताया गरूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना अल्लामा इकबाल ने, वो एक्चुअली यही मुताया गरूर है जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है। कमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये जो दुनिया है ये धोखे का सामान है। और यही बात अल्लामा इकबाल ने कही है, किया है तूने मताए गरूर का सौदा। ये जो दुनिया हासिल करने का और दुनिया को अपने दिल में बसाने का तुमने ज़हन बना लिया है, और ये जो सौदा किया है ना कि दुनिया 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 आती जाए, माल आए और आखिरत को भूल गया हो, ये बड़ा घाटे का सौदा है। ये सौदा तुमने अच्छा नहीं किया। फरेब सूद और ज़िया, ये जितना भी सौदा तुमने किया, ये सब धोखे का सौदा है। मैंने इतना कमा लिया, इतने डॉलर हो गए, इतने रियाल हो गए, इतने प्लाट हो गए, इतनी जमीनें हो गई, इतने फ्लैट बना लिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फरेब सूद और ज़िया, ये जो तुमने नफा नुकसान का बैलेंस शीट बनाई है, बिल्कुल धोखा है। असल चीज जो है फरेब सूद और ज़िया, असल सूद और ज़िया क्या है? अल्लामा इकबाल आगे फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूद और ज़िया का अगर तुमने अंदाजा लगाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो इस हिसाब से लगाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह से तुम्हारा कितना ताल्लुक है, ला इलाहा इल्लल्लाह से तुम्हारी वफादारी कितनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे तुमने अमल कितना किया है। और अगर ये बात नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह वाली, तो फिर बाकी जो कुछ तुम कर रहे हो ना, वो सारे का सारा फरेब सूद हो गया। वो सारा नफा नुकसान की बैलेंस शीट जो तुमने बना रखी है, वो सारे का सारा धोखा है, वो कुछ भी नहीं है। ये हारून रशीद के ज़माने में एक मजदूब था, बहलोल उसका नाम था। उसके बारे में तारीख में लिखा है वाकया ये कि बादशाह के दरबारे पे या किसी अमीर के महल के दरबारे पे जाके खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैंने जाना है। तो गार्ड जो था, मुहाफिज जो था, उसने रोक दिया कि भाई ये तो बादशाह का महल है, ये अमीर का महल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। बहलोल कहने लगा कि इस महल में ये जो हमारे अमीर हैं, इनसे पहले कौन था? उसने कहा कि उससे पहले उसका बाप था। कहने लगा कि उससे पहले कौन था? कहने लगा कि उससे पहले उसका बाप था, फिर उसका बाप था, परदादा था। वो बहलोल कहने लगा कि तुम कहते हो कि ये अमीर का महल है, ये अमीर का महल कहाँ है? ये तो सराय है।
آج ایک ہے، کل دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی تمہیں کیسے ہوئی کہ یہ محل جو ہے ہمیشہ اسی امیر کے پاس رہے گا؟ یہ جو غلط فہمی ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے، یہ ہر ایک جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو بھی دھوکہ اور فریب لگا ہے، جو ملین ریال کما رہا ہے یا ملین ڈالر کما رہا ہے اس کو بھی یہ دھوکہ لگا ہے کہ یہ جو نعمتیں اور خوشحالی ہے یہ تو ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، یہ جائے گی کبھی نہیں۔ یہی بات اللہ فرما رہے ہیں، متعنا آباءہم، اصل بات یہ ہے کہ خوشحالی دی ہم نے ان کو، مال دولت دیا ہم نے ان کو، حتی طال علیہم العمر، طویل عرصہ گزر گیا اور انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ اللہ چھین بھی لے گا، یہ اللہ واپس بھی لے لے گا، کبھی ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے بھی جانا ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، ہمارا جنازہ اسی گھر سے نکلنا ہے، یہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ اب مخاطب ہے کفار مکہ، کیا کفار مکہ نے یہ بات محسوس نہیں کی، یہ سوچتے نہیں بیوقوف احمق کہ جیسے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وقت دیتے جاتے ہیں تو اسلام جو ہے اس کی فتوحات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جو کفار ہیں مشرکین ہیں ان کا دائرہ اختیار دن بدن گھٹتا جا رہا ہے، ان کی حکومتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان کی سرداریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اسلام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں اور کفار کی زمین سکڑتی جا رہی ہے، ان کا دائرہ اختیار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ افاہم الغالبون، اللہ فرماتے ہیں کیا ان بیوقوفوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کر لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا اسلام کی جو تحریک ہے یا اسلام کی دعوت ہے یا اسلام کی اشاعت ہے اس کو روک لیں گے اور اس کو مغلوب کر لیں گے۔ یہ دیکھیے جتنی بھی باتیں ہم نے پڑھی ہیں بالکل آج کا جو نقشہ ہے بالکل وہ ساری تصویر ان آیتوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ غالب تو میں ہی ہوں گا، میرے رسول ہوں گے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے۔ یہ جو اونچ نیچ ہے وقت کا، یہ اصل میں چونکہ ہمارے ذہن محدود ہیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، مسلمان پستی میں ہیں اور کفار جو ہیں وہ بڑے عروج پہ ہیں، بڑی ترقی کی ہے انہوں نے، مظلوم ہے مسلمان، پس رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صدیوں کے جو اوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں ان کی شروع سے ہی یہ نیت رہی ہے کہ یہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں اور اسلام کو ختم کر دیں کسی طرح سے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اللہ ان کو ناکام کرنے والا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ مسلسل ہوتی چلی، یہ جو کشمکش ہے اسلام کی اور کفر کی اور اسلام کو مٹانے کی جو خواہش ہے کافروں کی، یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے، اور یہ اسلام مٹ نہیں رہا بلکہ اسلام تو اب ان کے گھروں میں پھیل رہا ہے، ان کے گھروں کو میں فکر ہے کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے ہمارے ملکوں میں کیوں بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ یہ غالب آ جائیں گے، افاہم الغالبون، کیا ان بیوقوفوں کو یہ غلط فہمی ان کی دور نہیں ہوئی، یہ دھوکہ ان کا نہیں ہوا کہ یہ غالب آ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا دین اسلام پہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ٹائم ہے ابھی جی ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل انما انذرکم بالوحی، کہ میں یہ جو باتیں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سوچو غور و فکر کرو، اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ نے یہ نصیحت کی ہے، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے یا اپنی سوچ سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ تو مجھے اللہ نے بتایا ہے، اللہ وحی کرتے ہیں میری طرف، اللہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ یہ بات کہو لوگوں کو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں بالوحی کے، وحی کی بنیاد پہ، اللہ مجھے میسج بھیجتا ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے تو میں وہ پیغام تمہیں سناتا ہوں، لیکن آگے اللہ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، لیکن اصل بات یہ ہے
کہ جو لوگ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، جو لوگ بہرے ہیں اور گونگے ہیں ان کو پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ تم کتنا بھی ڈراتے رہو ان کو، ان کے کان بند ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ یہ جو ہے قرآن مجید پورا کا پورا انذار ہے، پورا کا پورا ڈراوا ہے، اور یہ پڑھنے کے ساتھ ہی جب انسان یہ پڑھے گا تو انسان کو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف آئے گا۔ لیکن اگر اسی قرآن سے انسان دشمنی رکھے، اسی قرآن کا راستہ روکنا چاہے تو ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی کہ یہ تو بہرے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، جو لوگ ہدایت کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ہدایت کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا، بہرا اور گونگا کہا ہے۔ بل ہم اضل کل انعام بل ہم اضل، فرمایا کہ یہ تو جانور ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، جس طرح جانور ہیں، دن رات کا انہیں کوئی شعور نہیں ہے، بس وہ اپنا چارہ کھاتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ان کا کام نہیں ہے۔ بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جو نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ اس دین پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ جو ہے وہ تو گونگے اور بہرے لوگوں کا ہے، اور گونگے اور بہرے لوگوں کو تم کیسے ڈرا سکتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو بات ہے نا، یہ تو آپ یوں سمجھیے کہ بالکل جس طرح ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتا رہتا ہے، نصیحت کرتا ہے، بات کرتا ہے، خیر و شر کی باتیں بتاتا ہے، لیکن بیٹا مانتا نہیں ہے، بیٹا توجہ نہیں دیتا۔ باپ کہتا بھی میں نے تو اپنے ساتھ کی ٹھیکریاں جو ہے نا وہ توڑ ڈالی ہیں، اب تم نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں؟ اب یہ بالکل ویسی بات ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نصیحت کرنے میں، بات کرنے میں، دلائل دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ کم وقت اس بات پہ توجہ نہیں دیتے، اندھے بن گئے، بہرے بن گئے، گونگے بن گئے، اب تم ان کو کیسے ڈرا سکتے ہو؟ چھوڑو، دفع کرو انہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، یہ جو اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہیں یا اپنے کھیل تماشے میں لگے ہیں، لگے رہنے دو ان کو، جب وقت آئے گا تو پھر یہ دیکھ لیں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اس کا تعلق جو ہے نا یہ پچھلی آیت سے ہے، بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ سے۔ ہم نے ان کو دنیا کا ساز و سامان دیا، دنیا کا مال و دولت دیا، دنیا کی خوشحالی دی، اور ان کے دماغ خراب ہو گئے، یہ پاگل ہو گئے، اور انہوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ یہ جو خوشحالی ہے، مال دولت ہے، اللہ چھین بھی سکتے ہیں، ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، مرنا بھی ہے، یہ جو گردش ایام ہے، کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی برے حالات ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے گردش ایام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو پہلی بات تھی خوشحالی دینے والی، اور دوسری بات یہ ہے وَإِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، جب میں نے فیصلہ کر لیا ان کی پکڑ کا اور ان کو سزا دینے کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو معمولی سی پکڑ بھی آ گئی، نفخ تو کہتے ہیں پھونک مارنے کو، پھونک سے بھی ہلکی جو چیز ہے وہ نفخہ ہے، ہا کے ساتھ، مطلب پھونک سے بھی ہلکا جو عذاب ہے اگر وہ بھی ان پہ آ گیا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو پھر یہ خود اعتراف کریں گے، افسوس کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی بیوقوف اور پاگل بنے رہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ اس وقت پھر کہیں گے کہ کاش ہم عقل سے کام لیتے، کاش ہم سوچ و بچار سے کام لیتے، کاش ہم لوگوں کی بات سن لیتے، کاش ہم قرآن کی بات سن لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم جہنم والوں سے نہ ہوتے۔ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان سے خوشحالی واپس لیں گے، جب ان پہ ہم کوئی عذاب نازل کر دیں گے، جب ان سے دولت وغیرہ چھین لیں گے، ان کی جب ان کی نعمتیں ہم واپس لے لیں گے، تو پھر یہ خود اعتراف کریں گے کہ ہم کتنے احمق تھے، کتنے بیوقوف تھے، ہم نے یہ غور و فکر ہی نہیں کیا کہ یہ چیزیں جانے والی بھی ہیں، یہ چیزیں ہم سے کل کو چھن بھی جائیں گی۔ پھر وہ خود اعتراف کریں گے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم واقعی ظالم ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وقت آنے والا ہے، یہ تو معاملہ ہے دنیا کا، کہ دنیا میں ہم نے تمہیں ساز و سامان دیا اور تمہارے دماغ خراب ہو گئے،
اور پھر دنیا میں اگر کوئی چھوٹا سا ہم نے تمہیں سزا دے دی، پکڑ لیا، تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں باقی ہم سے غلطی ہوئی ہے، باقی ہم ظالم تھے۔ لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہم تمہارے سارے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن کریں گے، ٹھیک ٹھیک حساب کتاب لیں گے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے برابر جو عمل ہے وہ بھی ہم لے آئیں گے تمہارے حساب کے لیے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو چھوٹا عمل ہے اچھائی والا وہ بھی لے آئیں گے، اور جو چھوٹے سے چھوٹا برائی والا عمل ہے وہ بھی لے آئیں گے۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، بالکل انصاف کے ساتھ ہم میزان مقرر کر دیں گے۔ اب میزان کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے، اصل میں جو قیامت کے مراحل ہیں اور قیامت کے معاملات ہیں ان کا بالضبط تعین کرنا یہ کسی بھی مفسر نے نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا کہ فی الواقع معاملات جو ہیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کیا ہر بندے کے لیے الگ میزان ہے، یا کوئی ایک ہی میزان ہوگا جس پہ سب لوگوں کے اعمال بدل کیے جائیں گے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کی گنتی تو نہیں ہوگی، تو پھر ان کا وزن جو ہے اس کی کیسی شکل ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں۔ آج ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ نماز جو ہے اس کا وزن جو ہے کتنا ہوگا قیامت کے دن۔ اچھی نماز کا وزن کتنے کلو ہوگا یا کتنے گرام ہوگا، اور جو درمیانی نماز ہے اس کا وزن کتنا ہوگا، جو ناقص نماز ہے، جو غیر مسنون نماز ہے اس کا کیا ہوگا، یہ پھر اسی طرح روزے ہیں ان کے وزن جو ہے شکل کیسی ہوگی، اس کی صدقہ خیرات ہے یا حج ہے اور عمرہ ہے، ان اعمال کا شکل کیسی ہوگی وزن کرنے والی، یہ ساری باتیں ان پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں کوئی واضح احکام نہیں دیے ان کے بارے میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، میزان رکھے جائیں گے، اور میزان پہ ایمان لانا بھی ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ جو آدمی میزان پہ ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان نامکمل ہے یا اس کا ایمان ناقابل قبول ہے۔ قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے بالکل انصاف کے ساتھ، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو، کسی کے اعمال میں نیکیاں ایسے ہی ڈال دی جائیں، یا کسی کے اعمال سے نیکیاں ایسے ہی نکال دی جائیں، یا کسی کے اعمال نامے میں گناہ ڈال دیے جائیں، یا کسی کے نامے اعمال سے گناہ خود نکال لیے جائیں۔ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ انسان کا خود اپنا کیا دھرا ہوگا، اور وہی انسان دیکھے گا، انسان اعتراف کرے گا۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں یا حدیث ایسی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اللہ پوچھیں گے کہ یہ گناہ تم نے کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں سارے گنوا دو، چھوٹی چھوٹی باتیں گنوا دو اس کی۔ فرشتے اس کی ساری باتیں گنوا دیں گے، اور وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں یا اللہ یہ میں نے کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد انسان کے دل میں ڈر ہوگا، اس سے تو کئی بڑے بڑے گناہ ہیں جو میں نے کیے تھے، ان کا ذکر نہیں ہو رہا، ان کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ بات فرمائیں گے کہ اچھا ہم نے تمہاری جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو بہت سی ایسی احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ قیامت کے ظلم کسی پہ نہیں ہوگا، اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں وہ بھی انسان کو دکھائے جائیں گے، اور انسان اقرار کرے گا کہ ہاں واقعی یہ عمل میں نے کیے ہیں۔ فلا تظلم نفس شیئا، ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کی نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہم لے آئیں گے۔ عطائنا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا بھی ہم اچھا اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ساری زندگی ہے 60 سال کی، 70 سال کی، 90 سال کی، 100 سال کی، چھوٹے چھوٹے اعمال یہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، بڑا لمبا کام ہوگا، بڑی دیر سے فارغ ہوں گے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم اکیلے ہی کافی ہیں، ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، یہ تو منٹوں میں حساب ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں قرآن مجید میں ہی یہ بات بھی ہے، ایک تو جو ہمارے اقوال ہیں وہ بھی نامہ اعمال میں موجود ہوں گے،
मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई भी लफ्ज़ इंसान नहीं जुबान से निकालता जो फौरन मुस्तैद फरिश्ते जो हैं वो लिख ना लें, फौरन लिख लेते हैं वो। लेकिन इसके साथ साथ कुरान मजीद से ये बात भी साबित है कि जो हमारे अफ़आल हैं, अक़वाल के अलावा अफ़आल हैं। मिसाल के तौर पे आदमी बैठ के कुर्सी पे दफ्तर का काम कर रहा है, जुबान से कोई बात नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, या एक आदमी सड़क पे सफाई कर रहा है, या कोई खुदाई कर रहा है, या कोई और काम कर रहा है, जो काम है वो भी नामे अमाल में मौजूद होंगे कि ये आदमी फलां वक्त पे दफ्तर में गया, उसके दफ्तर में जाने की कैफियत, आने की कैफियत, बैठने की कैफियत, दुकान पे बैठने की कैफियत, दुकान पे कारोबार करने के मामला, जितने कुछ भी हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़ ज़ुबुर। जो तुम्हारा फेल है ना, एक खातून है वो किचन में हंडिया बना रही है, आटा गूंद रही है, उसका आटा गूंदना और उसका किचन में हंडिया पकाना ये भी नामा अमाल में मौजूद होगा कि इसने फलां वक्त पे इस तरह से ये काम किया। आटा गूंदते हुए तस्बीहात कर रही थी, या कुरान पढ़ रही थी, या अल्लाह का जिक्र कर रही थी, या कोई और गिबत कर रही थी, या कोई गलत बातें कर रही थी, या क्या कर रही थी। इसी तरह मर्दों के बारे में भी जो अमाल हैं वो भी मौजूद होंगे नामा अमाल में, सिर्फ अकवाल ही नहीं। अकवाल तो बहुत सी आयात है तो उसमें फरमाया कि तुम्हारे अकवाल जो हैं वो लिखे जाते हैं, किरामन कातिबीन हैं जो लिख रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे अफ़आल भी शामिल है, जो हमारे आमाल हैं वो भी शामिल है। अकवाल भी लिखे जाते हैं और अफ़आल भी लिखे जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वकफ़ा बिना हासिबीन, और कहीं ये बात इरशाद फरमाई कि इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। दोनों बातें अल्लाह ने इरशाद फरमाई। सरीउल हिसाब का मतलब भी यही है कि हिसाब लेने में हमें कोई वक़्त नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हिसाब कर लेंगे। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि 5 सवाल ऐसे हैं, इंसान के कदम जो हैं वो हटने नहीं दिए जाएंगे जब तक उनका जवाब नहीं दे लेगा। और ये ऐसे नहीं है कि एक आदमी से हिसाब हो रहा है तो दूसरे इंतजार में है। अल्लाह ताला बियक के सारी मखलूक से हिसाब लेंगे। अल्लाह ताला बियक वक़्त उनकी अपनी अपनी जुबानों में, अंग्रेजों से अंग्रेजी जुबान में, फ्रांसीसियों से फ्रांसीसी जुबान में, पंजाबियों से पंजाबी जुबान में, उर्दू स्पीकिंग के उर्दू जुबान में, पश्तो वालों के पश्तो जुबान में, हर बंदे की अपनी जुबान में बिला तर्जुमान अल्लाह ताला मुखातब होंगे बियक वक़्त। ये अल्लाह ताला की इज़्ज़त और किबरियाई और जलाल है, और ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में शामिल है जिसको समझना चाहिए। और इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र मैंने अपनी जो अगली किताब है इंशाअल्लाह छपने वाली है, किताबुल ईमान, उसमें किया है। अल्लाह ताला ने ये दोनों बातें साफ फरमाई है, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, कि अल्लाह ताला को हिसाब लेने में कोई देर नहीं लगेगी। और यहाँ अल्लाह ताला ने ये बात साफ फरमाई कि अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। दोनों बातें एक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पे गौर व फ़िक्र करने की और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।